منبر نور پہ رونق افروز علماء اہل سنت، شورائے اسلام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور سید الانبیاء خاتم پیغمبران رحمت للعالمین جان عالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عرش جاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات شورائے اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کافی آپ محظوظ بھی ہو رہے تھے۔ سب سے پہلے اس بارہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی بارگاہ رسالت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو شاد کام فرمائے، آمین۔ ابھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جب نہ یہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ یہ کائنات تھی، اس کائنات کی تخلیق سے ہزارہ ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ایک محفل قائم فرمائی، اور اس محفل کے جو سامعین تھے
وہ اس پوری کائنات کے سب سے افضل و اعلی مخلوق واہ واہ واہ، یعنی انبیاء کرام اس محفل کے سامعین، اور اس محفل میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت خود بیان فرمائی۔ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یاد کرو جبکہ اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا، ایک عہد لیا سارے انبیاء کرام سے۔ اس محفل میں حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود، سارے انبیاء کرام اس محفل میں موجود تھے۔ اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا۔ وہ کون سا عہد و پیمان تھا؟ ارشاد فرمایا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کی جماعت، میں جو تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا عظمت والا رسول تمہارے پاس تشریف لائے۔ کون تشریف لائے؟ میرا عظمت والا رسول تشریف لائے، مصدق لما معکم، جو ان کتابوں کی تصدیق کرے جو کتابیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اے انبیاء کی جماعت، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور تم لوگ میرے اس عظمت والے رسول پر ایمان لانا۔ یہ حکم کن کو ہو رہا ہے؟ تو دیکھنے آپ لوگ خاموش ہو گئے، ایک دم بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ یہ حکم کن کو ہو رہا ہے؟ بولیے۔ سارے انبیاء کرام کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ جب میرا عظمت والا رسول تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول پر ایمان لانا۔ وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور ضرور ضرور میرے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے اس عظمت والے رسول پر ضرور ضرور ایمان لانا ہے۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ عہد اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے۔ اب یہ بتائیے کہ اتنی تاکید کے ساتھ انبیاء کرام کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء کرام اس حکم کی خلاف ورزی کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے، ہے ممکن؟ ہرگز ممکن نہیں۔ لیکن اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام سے اقرار بھی اس عہد کا لیا۔ ابھی انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض بھی نہیں کر سکے تھے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام سے اس عہد کا اقرار بھی لیا۔ ارشاد فرمایا، قال اقررتم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، کیا تم لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا؟ صرف اقرار ہی نہیں لیا، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا،
وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اے انبیاء کی جماعت، یہ جو میں نے بھاری ذمہ تمہیں اپنا دیا ہے، کیا اس ذمے کو تم لوگوں نے قبول کیا؟ سوچئے، اتنی تاکید کے ساتھ پہلے حکم دیا، پھر انبیاء کرام سے اس عہد کا اقرار لیا، اور پھر اپنا بھاری ذمہ انہیں دیا۔ پھر انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سارے انبیاء نے بیک زبان کہا، قالوا اقررنا، ہاں اے پروردگار، اس عہد و پیمان کا ہم نے اقرار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس اقرار کے بعد یہ بتائیے، یوں تو پہلے بھی ممکن نہیں تھا کہ انبیاء کرام اس حکم کی خلاف ورزی کرتے، لیکن انبیاء کرام سے اس عہد کے بعد اللہ تعالی نے اقرار بھی لیا۔ اب تو مزید یہ ہے کہ خلاف ورزی ہرگز ممکن نہیں ہو سکتی ہے، مگر پھر اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا، قالا فاشہدوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انبیاء کی جماعت، اس بات پر تم لوگ گواہ ہو جاؤ، واہ واہ واہ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کرام اپنی اپنی محفلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات سے ہمیشہ رطب اللسان رہے، اپنی اپنی امتوں کو اس بات کی تاکید کرتے رہے، اور اپنی اپنی امتوں سے بھی اس بات کا عہد لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی اس وقت باحیات ہوتے تو سوائے میری پیروی کرنے کے ان کے پاس اور کوئی دوسری گنجائش نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے نبی، کیونکہ سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، یعنی میرا عظمت والا رسول جب تشریف لائے تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ہے، اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لے آئے وہ خود اور ان کی امتیں، یہ سب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ سارے انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے، اپنی اپنی امتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دیتے تھے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یاد کرو جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں اس توریت کی تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں جو توریت مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں اپنے بعد اس رسول کی بشارت دیتا ہوں، اس عظمت والے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اور ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوگا ان کا نام نامی؟ احمد ہوگا۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، سبحان اللہ، میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور لوگوں کا تزکیہ فرمائیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اس آیت کریمہ میں جس دعا کا ذکر ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس رسول کی دعا کی ہے کہ اے پروردگار ان میں اپنا ایک رسول مبعوث فرما، اس رسول سے کون رسول مراد؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کو یہ جو بشارت دی تھی وہ مبشرن برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، میں تمہیں اپنے بعد اس رسول کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام نامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آسمان کی بلندیوں میں احمد اور فرش زمین پر ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور ان میں روح ڈالی تو ان کی کنیت اللہ تعالی نے ابو محمد رکھ۔ ابو محمد کا مطلب محمد کے والد، جبکہ بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی ذریت نہیں تھی، اس لیے جب ان کی کنیت ابو محمد رکھی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب لما کنیتنی ابا محمد، اے پروردگار تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی؟ اس میں کیا حکمت؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم ذرا اپنا سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے فلما رفع راسہ رأى نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرادق العرش، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا۔ عرش کے سرا پردہ میں
نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ما ھذا النور یا رب، اے پروردگار یہ عرش پر جو نور جگمگا رہا ہے، یہ عرش کے سرا پردہ میں جو نور جگمگا رہا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا آدم ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی الارض محمد وفی السماء احمد ولولاہ لما خلقتک وما خلقت ارضا ولا سماء. اے آدم یہ عرش پر جو نور جلوہ گر ہے، یہ عرش کے سرا پردہ میں جو نور جگمگا رہا ہے، یہ اس نبی کا نور ہے جو تیری ذریت سے ہیں، تیری اولاد سے ہیں، اور ان کا نام نامی آسمان کی بلندیوں میں احمد ہیں اور فرش زمین پر ان کا نام نامی محمد ہے. اے آدم سن لو کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، کائنات وجود میں نہ آتی. یہ ساری کائنات انہیں کی آمد کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ لولاہ لما خلقتک وما خلقت ارضا ولا سماء. اے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اور آسمان و زمین بھی نہ پیدا کرتا. یہ ساری کائنات انہیں کی آمد کا صدقہ ہے. یہ پورا وجود، یہ پوری کائنات انہیں کے صدقے میں وجود میں آئی ہے. تو سارے انبیاء کرام نے اپنی اپنی محفلوں میں اپنی اپنی امتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے رہے، اور سارے انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں سے اس بات کا عہد لیتے رہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یعنی اگر اللہ کے حبیب تمہارے سامنے تشریف لے آئیں گے تو ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آسمان کی بلندیوں میں احمد اور فرش زمین پر ان کا نام نامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالی نے سارے انبیاء کرام کو جو فضائل و کمالات عطا کیے، جو معجزات عطا کیے، وہ سارے فضائل و کمالات اور وہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب جمع فرما. چنانچہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ادنو یا محمد، اے میرے حبیب قریب. یہاں تک کہ قرب خاص کے اس مقام پر فائز ہوئے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، دنا فتد اللہ فکانا قاب قوسین او ادنا. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، بڑھائے محمد قریب احمد قریبا سرور ممجد. نثار چاہوں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا صلی یا محمد، اے میرے حبیب جو مانگنا ہو مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ذرا دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا وما اسال یا رب
انکا اتخذتا ابراہیم خلیلا وکلمتا موسیٰ تکلیما واصطفیتا موسیٰ وآتیتا داؤد ملکا عظیما سخرتا لہ الجبال وعلنتا لہ الحدید وآتیتا سلیمان ملکا عظیما آتیتہ ملکا لا ينبغی من بعدہ لأحد سخرت له الجن والانس والشیاطین وعلمت عیسیٰ التوراۃ والانجیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب جو مانگنا ہو مانگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز محبوبی دیکھی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا وما سالی یا رب، اے پروردگار میں کیا مانگوں، کس چیز کا سوال کروں؟ تو نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، واصطفیتا نوحا، اور نوح کو اپنا برگزیدہ رسول بنایا۔ اے پروردگار تو نے داؤد کو عظیم بادشاہت سے نوازا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ جب داؤد تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ سارے پہاڑ مل کر کے تیری پاکی بیان کرتے تھے، کیونکہ اے پروردگار تو نے پہاڑوں کو یہ حکم دیا یا جبال اوبی ماہ والطیر، اے پہاڑوں جب میرا بندہ اور میرا نبی اور رسول داؤد میری تسبیح پڑھے، میری پاکی بیان کرے تو اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ مل کر کے تم لوگ بھی، تم سب بھی میری پاکی بیان کرنا اور میری تسبیح پڑھنا۔ اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اے پرندوں جب میرا بندہ داؤد میری پاکی بیان کرے، میری تسبیح پڑھے تو اے پرندوں داؤد کے ساتھ مل کر کے تم سب بھی میری پاکی بیان کرنا، میری تسبیح پڑھنا۔ اے پروردگار تو نے داؤد کو عظیم بادشاہت سے نوازا، اے پروردگار تو نے داؤد کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کیا کہ جب لوہا وہ ہاتھ میں لیتے تھے تو جیسے گدا ہوا آٹا نرم ہو جاتا ہے، ایسے ہی لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ اے پروردگار تو نے سلیمان کو عظیم بادشاہت سے نوازا، ایسی بادشاہت انہیں عطا فرمائی کہ اب ان کے بعد وہ بادشاہت پھر کسی کے شایان شان نہیں ہے۔ اے پروردگار تو نے جن و انس کو، ہواؤں کو، شیاطین کو سلیمان کے لیے مسخر کیا۔ اے پروردگار میں کس چیز کا سوال کروں؟ اور مزید اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار تو نے عیسیٰ ابن مریم کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ اے پروردگار وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کیا کرتے تھے، سفید داغ والوں کو ان کی بیماری سے نجات دیتے تھے اور دیگر بیماروں کو ان کی بیماری سے شفا دیا کرتے تھے۔ اے پروردگار عیسیٰ ابن مریم ایسی مسیحائی کرتے تھے کہ جب وہ ایک پھونک مار دیا کرتے تھے تو اس میں روح پڑ جایا کرتی تھی۔ اے پروردگار میں کس چیز کا سوال کروں؟ یہ ذرا انداز محبوبی دیکھ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی دیکھ کہ ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار میں تجھ سے کس چیز کا سوال کروں؟ تو نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، انہیں مقام خلت پر فائز فرمایا ہے، اور موسیٰ کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، نوح کو اپنا برگزیدہ رسول بنایا ہے، داؤد کو عظیم بادشاہت سے تو نے نوازا ہے، لوہے کو ان کے لیے نرم کیا، پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا۔ اے پروردگار سلیمان کو تو نے عظیم بادشاہت سے نوازا، جن و انس کو اور شیاطین کو ان کے لیے مسخر کیا، ان کا تابع فرمان کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو توریت اور انجیل کا علم عطا کیا اور انہیں وہ معجزات عطا فرمائے کہ اے پروردگار تیرے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کیا کرتے تھے، سفید داغ والوں کو ان کی بیماری سے نجات دیتے تھے، اور دیگر بیماروں کی ایسی مسیحائی کرتے تھے کہ تیرے حکم سے اے پروردگار ان کی بیماریوں کو دور کر دیا کرتے تھے۔ اے پروردگار میں کس چیز کا سوال کروں؟ اللہ تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ما آتیتک خیر من ذالک کلی آتیتک الکوثر واتخذتک حبیبا وجعلت اسمک مع اسمی ینادی بہ فی جوف السماء۔ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب، بے شک میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا، انہیں کلیم میں نے بنایا، نوح کو برگزیدہ رسول بنایا، داؤد کو عظیم بادشاہت عطا کی، سلیمان کو وہ بادشاہت عطا کی کہ ان کے بعد وہ بادشاہت پھر کسی کے شایان شان نہیں، اور عیسیٰ کو توریت اور انجیل کا علم عطا کیا اور انہیں عظیم معجزات سے نوازا۔ لیکن اے میرے حبیب، میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے، یعنی اے میرے حبیب، میں نے اور انبیاء کرام کو جو فضائل و کمالات عطا کیے اور انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے، اے میرے حبیب وہ سارے معجزات میں نے تمہیں عطا کر دیے ہیں، وہ سارے فضائل و کمالات اے میرے حبیب میں نے تمہاری ذات میں جمع کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا رسول اللہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے حسن یوسف سے بھی نوازا ہے، دم عیسیٰ بھی عطا فرمایا ہے، ید بیضا بھی عطا فرمایا ہے، سارے انبیاء کرام کے معجزات ان کے فضائل آپ کو عطا کر دیے ہیں، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء کرام جو فضائل و کمالات رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے فضائل و کمالات آپ کی ذات میں جمع کر دیے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سن رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل آپ لوگ ایسے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ایسے ٹھنڈے کہ جیسے بالکل انتظار ہوگی جلدی سے تقریر ختم۔ کیوں حضرت صورتحال نظر آ رہی ہے؟ بتائیے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے اور اس قدر آپ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہو، پھر کسی شاعر اسلام کو بلایا جائے کیا؟ تب آپ لوگ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ما آتیتک خیر من ذالک کلی، اے میرے حبیب میں نے جو تمہیں عطا کیا ہے وہ ان سب سے بہتر، ان سب سے افضل و اعلی، اور اے میرے حبیب میں نے بے شک ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، لیکن میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا۔ ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا تو تجھے میں نے اپنا حبیب بنایا۔ خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ مجمع میں سے کوئی بتائے خلیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بتائیے، اتنے دن سے آپ لوگ یہ جشن کر رہے ہیں، خلیل کا معنی آپ کو نہیں آتا؟ ابراہیم خلیل اللہ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اللہ کے خلیل بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ تو خلیل کا معنی دوست، اور حبیب کا معنی، حبیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حبیب کا بھی معنی دوست، خلیل کا بھی معنی دوست اور حبیب کا بھی معنی دوست، دونوں کا معنی دوست۔ لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے بے شک ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، مگر میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا۔
آخر خلیل اور حبیب میں کیا فرق؟ دونوں کا معنی دوست، خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ علماء محدثین نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی اور دونوں میں فرق بیان کیا۔ بڑے مشہور محدث ہیں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے مرقات المفاتیح۔ اس کتاب میں حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیل اور حبیب کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ خلیل کی شان یہ ہوتی ہے کہ خلیل کا فعل رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ خلیل کی شان ہوتی ہے کہ خلیل کا فعل اللہ کی مرضی سے ہوتا، اللہ کی رضا سے ہوتا، مگر حبیب کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب کا فعل حبیب کی رضا سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حبیب جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گیا اور حکم الہی سے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ادا فرما رہا ہے، مگر حبیب کی مرضی یہ تھی، حبیب کی رضا اس میں تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے اور قبلہ خانہ کعبہ کو کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، عین حالت نماز میں اللہ کا حبیب اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے، اس انتظار میں کہ اب قبلہ بدل دیا جائے گا، اب تحویل قبلہ کا حکم آئے گا، اس لیے کہ حبیب کی مرضی یہی تھی کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ عین حالت نماز میں یہ آیت کریمہ لے کر کے جبریل امین اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے حبیب آسمان کی طرف تمہارا رخ انور بار بار کا کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب ہم ضرور تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس قبلے میں تمہاری مرضی ہے، جو قبلہ تم چاہتے ہو۔ اے حبیب دیر نہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ انور ابھی تم فوراً مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف کر۔ یہ شان کس کی ہوتی ہے؟ کس کی شان ہوتی ہے؟ بولیے، یہ صفت کس کی ہوتی ہے؟ یہ حبیب کی صفت ہوتی ہے، اور حبیب کی شان یہ ہوتی ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حبیب کی شان یہ ہوتی ہے جیسا کہ محدث مکی حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ حبیب کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب کا فعل حبیب کی رضا سے ہوتا ہے۔ حبیب کی شان یہ ہوتی ہے، حبیب کی یہ شان ہوتی ہے کہ حبیب کی مرضی یہ ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے، تحویل قبلہ کا حکم آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مسجد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد قبلتین، یعنی دو قبلے والی مسجد۔ ایک قبلہ بیت المقدس اور دوسرا قبلہ خانہ کعبہ۔ تو یہ حبیب کی شان ہوتی۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کون سی آیت؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے پروردگار
اگر تو اپنے ان گنہگار بندوں کو عذاب دے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یہ تیرے بندے، یعنی تیرے عذاب کو کوئی ان سے ٹال نہیں سکتا، کیونکہ تو ان کا خالق و مالک ہے، تو رب العالمین ہے۔ اے پروردگار، اگر تو اپنے ان گنہگار بندوں کو عذاب دینا چاہے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اے پروردگار اگر تو اپنے ان گنہگار بندوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے، تو عزت والا حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے ہیں اور چشم نبوت اشک بار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان اقدس پر دعا کے کلمات جاری ہیں، اللہم امتی امتی، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ ہم بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں، لیکن کس کے لیے روتے ہیں؟ بولیے کس کے لیے روتے ہیں؟ کبھی دین و مذہب کے لیے آنسو نکلا ہے قطرہ؟ جی کبھی ملت کے لیے، دین و مذہب کے لیے آنکھ میں کبھی آنسو آیا ہے؟ آنسو اگر آیا ہے تو ہماری اپنی ضرورت کے لیے آیا۔ اگر ہمارا کوئی نقصان ہوا، جانی مالی کوئی نقصان ہوا، اس وقت ہماری آنکھوں میں آنسو ضرور آتا، لیکن یہاں اللہ کا حبیب رو رہا ہے، چشم نبوت اشک بار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو کس کے لیے جاری ہیں؟ اپنی امت کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، امت کی مغفرت کے لیے چشم نبوت اشک بار ہے، رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں، اللہم امتی امتی، اے اللہ تو میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما۔ اب اللہ کے حبیب کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، یا جبریل اذهب الى محمد وربک عالم وسلہ ما یبکی، اے جبریل میرا حبیب آنسو بہا رہا، چشم نبوت اشک بار ہے، اے جبریل تمہارا رب ضرور باخبر ہے کہ میرا حبیب آنسو کیوں بہا رہا ہے، چشم نبوت سے آنسو کے قطرات کیوں بہ رہے ہیں، تمہارا رب ضرور باخبر ہے، لیکن اے جبریل ابھی تم میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب سے پوچھو کہ ما یبکی، اے اللہ کے حبیب کیوں رو رہے ہیں، چشم نبوت سے آنسو کیوں نکل رہا ہے۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے یہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جبریل امین اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے یہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ما یبکیک، اے اللہ کے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں، چشم نبوت کیوں اشک بار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مغفرت کے لیے جو دعا فرمائی تھی اس کے بارے میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا پھر دوبارہ حکم ہوتا ہے، جبریل امین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل ابھی تم پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے حبیب سے جا کر کے یہ کہہ دو کہ اللہ کے حبیب اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کا ارشاد یہ ہے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب قیامت کے دن تمہاری امت کا وہی حشر ہوگا جو تمہاری مرضی ہوگی، اے اللہ کے حبیب جو تمہاری رضا ہوگی، جو تمہاری مرضی ہوگی اسی کے مطابق تمہاری امت کا حشر ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں کسی رنج میں مبتلا نہیں کریں گے، بلکہ جو تمہاری مرضی ہوگی اسی مرضی کے مطابق
تمہاری امت کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ استاد زمن علامہ حسن رضا خالی رحمت و رضوان فرماتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، فقط اتنا سبب ہے ان نقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے اللہ کے حبیب ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں ضرور راضی کر دیں گے، تمہاری جو مرضی ہوگی تمہاری امت کے ساتھ وہی سلوک ہوگا، تمہاری امت کا وہی حشر ہوگا جو تمہاری مرضی ہوگی۔ تو یہ اللہ کے حبیب کی شان ہوتی ہے۔ تو خلیل اور حبیب کے درمیان یہی فرق ہے کہ خلیل کا فعل رب کی رضا سے ہوتا ہے، مگر حبیب کی شان یہ ہوتی ہے کہ رب کا فعل حبیب کی رضا سے ہوتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب بے شک میں نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، لیکن میں نے تجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب ذرا یہ بھی سنتے چلیے کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہو۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ بولیے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ وہ پیچھے والے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا؟ سننا ہے کہ نہیں سننا؟ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور آپ وادی مقدس طوا میں پہنچے تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا حکم دیا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ تم وادی مقدس میں ہو، اپنے نالین نالین جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نالین؟ جانتے ہو کہ نہیں تم لوگ نالین کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں نالین؟ دیکھو ان لڑکوں کو نہیں پتا ہے کہ نالین کس کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں نالین؟ مجمع میں سے ذرا کوئی کھڑا ہو کے بتائے تو نالین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نہیں بتائے گا مجمع میں کس کو کہتے ہیں نالین؟ نالین کا مطلب جوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ تم وادی مقدس طوا میں ہو، یہاں نالین نہیں پہنے جاتے ہیں۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین اتار دو۔ مگر جب اللہ کا حبیب سفر معراج میں گیا، آسمان کی بلندیوں میں جب اللہ کا حبیب پہنچا تو دل میں یہ خیال آیا کہ کلیم کو تو یہ حکم ہوا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دو، تم وادی مقدس طوا میں ہو۔ دل میں یہ خیال آیا، اس خیال سے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں بھی اپنے نالین کو اتار دوں، اتنے میں ندا آتی ہے کہ اللہ کے حبیب آپ حبیب ہو اور حبیب کا مرتبہ کلیم سے بہت اونچا ہے۔ وہ کلیم کے لیے حکم ہوا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین اتار دو، تم وادی مقدس طوا میں ہو، مگر تم تو حبیب کے مقام پر فائز ہو، تم اللہ کے حبیب ہو، تمہارے لیے حکم نہیں ہے بلکہ اپنے نالین پہنے ہوئے رہو تاکہ تمہارے نالین کی برکتوں سے یہ ساتوں آسمان تمہارے نالین کی برکتوں سے مشرف ہو جائے۔
یہ شان کس کی ہوتی ہے؟ کس کی شان؟ یہ شان ہوتی ہے کس کی؟ حبیب کی شان ہوتی ہے۔ تو کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہوتا ہے، اور اسی حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ارشاد فرمایا، آتیتک الکوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، میں نے تجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر سے تمہیں نوازا ہے، یعنی اور انبیاء کرام کو جو میں نے فضائل و کمالات عطا کیے ہیں، اے میرے حبیب وہ سارے فضائل و کمالات میں نے تمہاری ذات میں جمع کر دیے ہیں۔ تمہاری شان یہ ہے جیسا کہ حضرت علامہ جامی نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور اسی حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جال تو اس مقام اسمی ینادا بھی فی جوف السماء، اے میرے حبیب تمہاری شان یہ ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کر دیا ہے، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا نام لیا جائے گا۔ آسمان کی بلندیوں میں ملائے اعلیٰ میں جہاں میرا ذکر ہوگا اے میرے حبیب وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ تمہاری شان یہ ہے، ورفعنا لکا ذکرک، ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ عرش والے تیری شوکت، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اے میرے حبیب تمہاری شان یہ ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کر دیا ہے، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا نام لیا جائے گا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ مؤذن جب مسجد سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے گا تو اس کے بعد ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہاں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوگا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا اے میرے حبیب وہاں وہاں تمہارا نام لیا جائے گا۔ بلکہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو میری ربوبیت پر ایمان رکھتا ہو، مجھے رب العالمین مانتا ہو، لیکن اگر تجھے رحمت للعالمین نہ مانتا ہو، تجھے اللہ کا رسول نہ مانتا ہو، تیری تمہاری رسالت عامہ پر وہ ایمان نہ رکھتا ہو تو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ کے حبیب میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام کر دیا ہے، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تمہارا نام لیا جائے گا۔ یہ شان کس کی ہوتی ہے؟ بولیے یہ کس کی شان ہوتی ہے؟ یہ حبیب کی شان ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہوا، وارسلتک الی الخلق کافۃ، اے میرے حبیب اور جو انبیاء کرام میں نے بھیجے ہیں وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجے، کسی خاص بستی میں بھیجا، لیکن اے میرے حبیب میں نے تجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا، ساری کائنات کا رسول میں نے تجھے بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمہاری شان یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر کے صبح قیامت تک جو مخلوقات ہے میں نے ساری مخلوق کا رسول تمہیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمہاری شان یہ ہے ارسلتک الی الخلق کافۃ، میں نے ساری مخلوق کی طرف تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء کرام سے میں نے عہد و پیمان لیا، سارے انبیاء کرام کی محفل میں نے تمہارا ذکر کیا، اور سارے انبیاء کرام سے میں نے یہ عہد لیا، سارے انبیاء کرام سے میں نے اقرار لیا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن۔ اے انبیاء کی جماعت میں نے جو تم سے عہد لیا، میں نے عہد و پیمان لیا کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس میرا عظمت والا رسول تشریف لے آئے، لتؤمنن بہ تو ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ اور ضرور ضرور میرے اس عظمت والے رسول کی مدد کرنا۔
یہ عہد و پیمان میں نے سارے انبیاء کرام سے لیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کے اس جشن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سیرت طیبہ ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگے، اس پر ہم عمل کریں، اسی کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خلق عظیم پر فائز تھے، جس اخلاق کریمانہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے، اس اخلاق کریمانہ کو ہم اپنے سینے سے لگائیں اور اپنی زندگی کو اسی اخلاق کی روشنی میں ڈھالیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل، کہاں پہلی وحی نازل ہوئی؟ مجمع میں کوئی ہے ایسا جو بتا سکتا ہے کہ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی ہے؟ جی غار حرا میں۔ اور کون سی آیت پہلے نازل ہوئی؟ سورہ اقرا کی شروع کی 5 آیت، چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں انہوں نے کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا۔ جبریل امین نے پھر اپنے سینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چمٹایا اور پوری طاقت کے ساتھ چمٹایا، پوری ملکوتی طاقت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو اپنے سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل امین نے اپنی پوری ملکوتی طاقت کے ساتھ اپنے سینے اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے اقدس لگایا اور چمچایا پوری طاقت کے ساتھ، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے اللہ کے حبیب، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اے اللہ کے حبیب آپ پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب بہت کرم والا ہے، آپ کا رب بہت کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو لکھنا سکھایا، قلم کا علم عطا فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ جبریل امین نے یہ 5 آیتیں جب پڑھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو ساتھ میں پڑھنے لگے۔ اب اس کے بعد پھر کیا کیفیت؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پہلا سابقہ تھا، جبریل امین سے یہ پہلا سامنا تھا، اس لیے بتقاضائے بشریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے قلب مبارک پر اس کا اتنا زیادہ اثر پڑا، کیونکہ اللہ کا کلام قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، وہ کلام الہی جس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم پہاڑ کو دیکھتے
دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پاس پاس ہو جاتا، تو پہاڑ جو اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ کے توڑنے سے بھی پہاڑ جلدی نہیں ٹوٹتا ہے، وہ پہاڑ بھی کلام الہی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا کلام جب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے تو قلب مصطفیٰ پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی، ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت تشریف لے آتے ہیں اور آپ کے قلب مبارک پر ایک کپکپی سی طاری تھی، ایک لرزہ طاری تھا، اور اس وقت آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ کاشانہ نبوت آ کر کے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑا دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غار حرا میں جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات اپنی زوج مطہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے بیان فرما دیا۔ سن رہے ہیں آپ لوگ کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں کہ پیچھے والوں؟ دیکھو پیچھے والوں کو نیند آنے لگے۔ محمد احمد جگاؤ تو اپنے بغل والوں کو، جگاؤ بغل والوں کو۔ غار حرا میں جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا واقعہ، ساری کیفیت اپنی بیوی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے بیان فرما، کیونکہ بیوی یہ شوہر کی غم گسار ہوتی، شوہر اپنی بیوی سے سب کچھ بیان کر کے اپنے کو ہلکا کرتا۔ پھر اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنے اوپر ایک خوف محسوس ہو رہا۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی اس موقع پر کیسی تعریف کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحمہ وتقری الضیفہ وتحمل القلہ وتکسب المعدومہ وتصدق الحدیثہ وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے پیارے، اے اللہ کے حبیب، ہرگز ایسا نہیں، واللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے ہیں کہ انکا لتصل الرحمہ، کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، اور تقری الضیفہ، آپ مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں۔ اللہ کے حرم میں جو اللہ کے مہمان آتے ہیں، جو ضیوف الرحمان ہوتے ہیں، آپ ان مہمانوں کی میزبانی فرماتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، آپ دوسروں کا بار اپنے ذمہ کرم پر لے لیتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کی شان یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ اسے سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں، اور حق کی راہ میں اگر مشکلات پیش آتی ہیں تو اے اللہ کے حبیب آپ ان مشکلات میں مدد کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے ہیں، اخلاق پیغمبرانہ ایسے ہیں، آپ ایسے رحیم و کریم ہیں، آپ ایسے سخی ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کو پوری فرماتے ہیں، آپ بیواؤں
اور یتیموں کے سہارا ہیں، بیواؤں کو آپ سہارا دیتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت آپ پھیرتے ہیں، اور وہ بچیاں جو زندہ درگور کی جاتی تھیں آپ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے اخلاق کریمانہ جو ہیں، آپ جیسے رحیم و کریم ہیں، آپ جیسے فیاض ہیں، آپ جیسے سخی ہیں، آپ جیسے مہمان نواز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ اس اخلاق پیغمبرانہ کی شہادت کس نے دی؟ کس نے دی؟ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ کون ہیں؟ کون؟ حضرت بلال۔ کہاں سن لیا؟ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے نام کے ساتھ ان کا ذکر ہے، باقی اور کسی کا نام نہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نام قرآن پاک میں، قرآن کریم میں ارشاد ہوا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا، تو یہاں زید جو ذکر ہے، اور زید کون ہے؟ یہ حضرت زید ابن حارثہ۔ حضرت زید ابن حارثہ کی عمر ابھی 8 سال کی تھی۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حضرت زید ابن حارثہ کی والدہ انہیں لے کر کے جا رہی تھی کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حضرت زید ابن حارثہ کو گرفتار کر لیا، اور ڈاکوؤں نے مکہ کے بازار میں لا کر کے انہیں بیچ دیا۔ اس وقت مکہ کے رئیس حکیم ابن حزام نے 400 درہم میں زید ابن حارثہ کو خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی کے لیے انہیں خریدا تھا، اور ابھی اس وقت تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی تھی، مگر جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں تو حضرت زید ابن حارثہ کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ابن حارثہ ہیں، اور در نبوت کی غلامی میں وہ رہتے تھے، اور ادھر زید کا باپ حارثہ اور زید کے گھر والے، اس کے بھائی بہن زید کے فراق میں دن رات روتے رہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی اولاد 8 سال کی عمر سے گھر سے غائب ہو اور اس کا کوئی سراغ نہ مل رہا ہو تو ماں باپ پر کیا کیفیت گزرے گی، ماں باپ کس قدر تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ آپ کے اوپر یہ بات ظاہر و باہر ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ کے والد حارثہ دن رات روتے رہتے تھے، ان کی والدہ دن رات روتی رہتی تھی، اور پورے گھر والے بھائی بہن زید کے فراق میں روتے رہتے تھے، اور کچھ سراغ نہیں ملتا تھا کہ زید ابن حارثہ کہاں ہیں۔ بالآخر کسی طرح سے زید کے باپ حارثہ کو یہ خبر ملی کہ میرا بیٹا زید ابن حارثہ مکہ میں محمد عربی کا غلام ہے، محمد عربی کی غلامی میں رہتا ہے۔ جیسے ہی سراغ ملا تو زید ابن حارثہ کا باپ حارثہ نے اپنے بھائی کعب کو لیا اور دونوں مکہ کے راستے پر چل پڑے۔ مکہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرا بیٹا زید ابن حارثہ دن رات رہتا ہے۔ پہلے تو ایک زمانہ
زمانے کے بعد ایک زمانے کے بچھڑے ہوئے باپ بیٹا جب دونوں گلے ملے ہیں اس وقت کیا کیفیت تھی، دونوں ایک دوسرے سے مل کر کے کس قدر روئے ہیں، کس طرح سے آنسو بہائے ہیں، وہ بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اخیر میں حضرت زید بن حارثہ کے باپ حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رحمت عالم، یہ دیکھیے میرا بیٹا زید بن حارثہ جو آپ کی غلامی میں 8 سال کی عمر سے یہ ہم سے بچھڑ گیا ہے اور ہم دن رات اس کی جدائی میں روتے ہیں، اس کی بہنیں تڑپ رہی ہیں، اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں، پورا خاندان اس کی جدائی میں رو رہا ہے۔ اے رحمت عالم، اس کی جو بھی قیمت ہوتی ہو آپ ہم سے وہ قیمت لے لیں، وہ پیسے لے لیں اور ہمارے بیٹے زید بن حارثہ کو آپ آزاد کر دیں، ہم اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ زید بن حارثہ کے بارے میں جب زید کے باپ حارثہ اور کعب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اے رحمت عالم، اس کی جو بھی قیمت بنتی ہے آپ وہ قیمت ہم سے لے لیں اور اسے آزاد کر دیں، ہم اسے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیغمبرانہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حارثہ اور اے کعب، مجھے زید کی قیمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی قیمت نہیں چاہیے، بلکہ میں زید بن حارثہ کو بخوشی آزاد کرتا ہوں، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اسے بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی جانے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب ادھر زید بن حارثہ کے باپ حارثہ اور چچا کعب دونوں نے زید بن حارثہ سے کہا کہ اے بیٹے اب تم گھر چلو، اس لیے کہ تمہاری ماں تڑپ رہی ہے، تمہارے بھائی بہن تڑپ رہے ہیں، ہم سخت رنج میں ہیں، دن رات روتے رہتے ہیں، بیٹا اب ہمارے ساتھ چلو، ابھی تک تو تم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اب چلو گھر کی فضاؤں میں، گھر کے آزاد ماحول میں چلو، آزادی کی زندگی گزارو۔ زید بن حارثہ عجیب کشمکش کی حالت میں ہیں، ایک بار اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے چچا کو دیکھتے ہیں اور دوسری بار جمال نبوت کو دیکھتے ہیں، عجیب کشمکش کی حالت ہے، ایک بار اپنے باپ اور اپنے چچا کو دیکھتے ہیں، دوسری بار رحمت للعالمین کا در پاک دیکھتے ہیں، اور عجیب کشمکش کی حالت ہے۔ بالآخر وہ فیصلہ یہی کرتے ہیں کہ در نبوت کو ہم نہیں چھوڑیں گے، رحمت للعالمین کا دربار گوہر بار ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر کے نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے نظروں میں جو ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اے رحمت للعالمین، یا رسول اللہ بے شک یہ حارثہ میرے باپ ہیں اور کام میرے چچا ہیں، لیکن یا رسول اللہ میرا دل اس بات پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کا در پاک چھوڑوں، میں رحمت للعالمین کا دربار گوہر بار چھوڑوں، یا رسول اللہ یہ کبھی بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں اپنے باپ اور اپنے چچا کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ کے باپ حارثہ نے جب یہ دیکھا تو زید بن حارثہ کو ڈانٹا اور کہا کہ بیٹا تمہیں غلامی کی زندگی اچھی لگتی ہے یا تمہیں آزادی والی زندگی اچھی لگتی ہے؟ حضرت زید بن حارثہ نے اپنے باپ حارثہ سے کہا کہ بے شک آپ میرے باپ ہیں اور آپ میرے چچا ہیں، لیکن یہ مجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں رحمت للعالمین کا دربار گوہر بار چھوڑ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں۔ مگر باپ نے ڈانٹا اور کہا کہ بیٹا کیا تمہیں غلامی کی زندگی پسند ہے؟ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ یہ در وہ عظیم در ہے، یہ رحمت للعالمین کا در پاک ہے، اس در کی غلامی اس قدر شرف کی بات ہے کہ یہاں بڑے بڑے سلاطین زمانے
زمانہ بھی اس در کی غلامی کو ترجیح دیتے ہیں اور ساری سلطانی کو، ساری بادشاہت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور اس در کی غلامی کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں اس در کی غلامی کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں رحمت للعالمین کا دربار گوہربار کبھی بھی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ حارثہ اور کعب دونوں وہاں سے الٹے قدم واپس ہو اور اس واقعے کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتنا زیادہ پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ کو لے کر کے دیوار حتیم میں تشریف لے گئے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا، اشہدو یا من حضر انا زیدن ابنی، اے وہ لوگوں جو یہاں پہ موجود ہیں تم سب گواہ ہو جاؤ کہ زید یہ میرا بیٹا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے حضرت زید ابن حارثہ کو لوگ زید ابن حارثہ کہنے کے بجائے زید ابن محمد کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ادعوہم لآبائہم، یعنی اے لوگوں لڑکوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، یعنی تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہیں اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد سے حضرت زید ابن حارثہ کو پھر سے زید ابن حارثہ کہا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کا درس دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، جو سنت کریمہ ہے، ہم اسے اپنے سینے سے لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ظاہری حیات کا بالکل آخری مرحلہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آخری وقت میں سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہی دنیا سے جانے والا اپنی زبان پہ لے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے ہیں، اس ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، ظاہری حیات کا بالکل آخری مرحلہ ہے۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بولیے آخری وقت میں کس چیز کا درس دیا؟ کس کا درس دیا؟ بولیے کس کا؟ نماز قائم کرنے کا درس۔ اب میں اس مجمع سے پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں؟ بولیے جو پابند لوگ ہیں وہ ذرا اپنا ہاتھ اٹھائیں تو، جو پانچوں وقت پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ کوئی نہیں ہے، افسوس اس پورے مجمع میں کوئی 5 وقت نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات۔ اس پورے مجمع میں 5 وقت نماز پڑھنے والا نہیں ہے کوئی۔ بولیے پڑھتے ہو کہ نہیں؟ نہیں پڑھتے ہو۔ تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو 5 وقت نماز؟ وہ پیچھے والے بتاؤ 5 وقت نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ کس قدر افسوس کی بات۔ یہ بتاؤ کہ کیا محبت رسول کے دعوے میں سچے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دو، اور جس نماز کے بارے میں اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
بتاؤ اس نماز کو چھوڑ رہے ہو، اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کا منادی مسجد سے اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نماز کے لیے آؤ، فلاح کی طرف آؤ، اس نماز کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہو، اور اس کے بعد پھر محبت رسول کا دعویٰ آپ کرتے ہیں؟ بولیے، جس رسول نے نماز کی اتنی تاکید فرمائی ہے، نماز تو نماز، جماعت چھوڑنے والوں پر کس قدر غضبناک ہوئے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک شخص کو اقامت کہنے کا حکم دوں، پھر اس کے بعد میں ان گھروں کی طرف جاؤں جس گھر والے اذان سن کر کے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، میں ایسے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اللہ اللہ کا حبیب نماز چھوڑنے والوں پر، جماعت چھوڑنے والوں پر کس قدر غضبناک، کیا فرمایا کہ میں نے یہ سوچا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لکڑیوں کا گٹھر جمع کروں، پھر میں ایک شخص کو اقامت کا حکم دوں، اور اس کے بعد پھر میں ان گھروں میں جاؤں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے ہیں، میں ایسے گھروں میں آگ لگا دوں، مگر انہی گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، اس وجہ سے پھر میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ سوچ لو کہ نماز تو نماز، جماعت چھوڑنے والوں پر اللہ کے حبیب نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، کس قدر غضب کا اظہار فرمایا، اور اسی نماز سے آپ لوگ غافل ہو کر کے بتاؤ اس جشن کا انعقاد کر رہے ہو، بتاؤ یہ جشن مقبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، جو فرائض الہیہ ہیں، جو ارکان اسلام ہیں، اسلام کی عمارت جن 5 ارکان پر قائم ہے، ان ارکان کو قائم رکھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تو نماز یہ اللہ کا اہم فریضہ ہے، اللہ کا حبیب ظاہری حیات کا بالکل آخری مرحلہ اللہ کے حبیب کا ہے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو تعلیم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرنا، یعنی جو حقوق اللہ ہیں انہیں بھی ادا کرنا، اور جو حقوق العباد ہیں انہیں بھی ادا کرنا۔ اب اس کے بعد میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ اب سے نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ بولیے، پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے نماز؟ بولیے انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، یہ وعدہ کیجئے۔ کہو انشاءاللہ ہم 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور جب اللہ کا منادی مسجد سے اعلان کرے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم مسجد کا رخ کریں گے، خانہ خدا کی طرف جائیں گے، اور اللہ کے اس فریضے کو ادا کریں گے جو فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم اس فریضے کو ادا کریں گے۔ تو میرے بھائی، محبت رسول کے دعوے میں سچے اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں اور تعلیمات کی روشنی میں آپ عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنی امت کو جو درس دیا ہے اس درس کو اپنے سینے سے لگائیں۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو درس دیا ہے، زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو درس دیا ہے، اپنی امت کو پیغام دیا ہے۔ تو ہم اس درس کو اپنے سینے سے لگائیں اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو ڈھال دیں، سنت کریمہ کو اپنے
سینے سے لگائیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس لیے تعلیمات نبویہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اپنی صبح و شام اپنا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں کر لیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو مجھ سے ہے، میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات نبویہ کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔